بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا اگر وہ ایمان لاتے بجائے کفر کے وَاتَّقَوْا اور بچتے رہتے اللہ تقوی اختیار کرتے بد عملی سے بچ جاتے لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ البتہ ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں خیر بہت بہتر ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَوْ كَانُوا اگر ہوتے وہ جانتے ایک بات اصولی انشاءاللہ وہ میں کل کروں گا ما کفر سلیمان پر ایک اصولی بات بس باقی آگے ذرا دیکھو یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو لا تقولوا رائنا مت کہو رائنا وقولوا انظرنا اور کہو انظرنا واسمعوا اور سنتے رہو سنو غور سے تاکہ سوال کی ضرورت ہی نہ رہے وللکافرین عذاب علیم اور واسطے کافروں کے عذاب دردناک ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب یا ایھا الذین آمنو شبہات دور کرنے کے بعد مسلمانوں کو تنبیہ ہے اس کا عنوان سمجھ لو شبہات دور کرنے کے بعد مسلمانوں کو تنبیہ ہے کس بات پر کہ یہود تم میں کفریہ اصطلاحات خفیہ جاری کریں گے یہود تم میں کفریہ اصطلاحات خفیہ جاری کریں گے یہ ایک بڑا تنبیہ ہے کہ یہودی تم میں خفیہ طور پہ کفریہ اصطلاحات جاری کریں گے یہ اس وقت نہیں اب بھی مثلا یہ لفظ یہودیوں نے شروع کیا رائنا ان کی دیکھا دیکھی صحابہ نے بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے تو بات سمجھ نہ آتی تو صحابہ عرض کرتے پہلے یہودیوں نے یہ بات شروع کی رائنا پھر صحابہ بھی کہنے لگ گئے رائنا اس کا بظاہر معنی ہماری رعایت فرماؤ اور دوبارہ ارشاد فرماؤ اس کا معنی یہ ہے ہماری رعایت فرماؤ دوبارہ ارشاد فرماؤ یہ اب یہودیوں کا مقصد کیا تھا رائنا کے لفظ سے یہ دو فائدے اٹھاتے ایک تو اس کو ماخوذ کرتے رعونت سے رعونت اور رعونت کا معنی ہوتا ہے احمق بے وقوف تو اس کی طرف خفیہ تعریض کرتے رائنا او ہمارے احمق او بے وقوف یہ معنی اس کے دو تھے ایک تھا ہماری رعایت فرما ایک معنی یہ تھا تو یہودیوں نے اس کو جاری کیا جیسے شیعہ ہیں شیعوں میں یہ ذو وجہین لفظ بہت ہے بہت زیادہ وہ خود وہ آپ کو کہتے ہیں مومنین اور تمہیں کہتے ہیں مسلمین تمہیں کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں اور کہتے ہیں ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں اور خود کو مومن اور لیتے کہاں ہیں تمہیں مسلمان او قولوا اسلمنا اس سے انہوں نے کوڈ بنائے اسلمنا سے تم مسلمان ہو منافق اور وہ مومن ہے اس لیے شیعہ کبھی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہے گا شیعہ کہے گا مومنین او مومنین مومن 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 یہ ان کا کوڈ ہے تو یہودی بھی اسی طرح ذو وجہین لفظ جاری کرتے کفریہ اصطلاحات دوسرا رائنا کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیتے رائنا رائنا اور رائنا کا معنی بنتا ہے بکریاں چرانے والا پنجابی معنی چھیڑو پنجابی معنی چھیڑو بکریاں چرانے والا بکریوں کا چرواہا چھیڑو یوں کرتے تو اس سے آپ کی بے ادبی مقصود تھی عامت المفسرین نے یہی معنی کیا تو اللہ تعالی نے یہاں پر رائنا پہ پابندی لگا دی اور یہ صرف رائنا نہیں
یہ پورا باب العلم قرآن ذکر کر رہا ہے کہ خیال کرنا یہودی تمہارے اندر کفریہ اصطلاحات جاری کریں گے. آج کے دور میں یہ اصطلاحات بذریعہ ریبنڈ عام ہو رہی ہے. جی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بات سمجھے، یہ حقیقت بات کر رہا ہوں. آج سے تقریباً 15 سال پہلے رائے سے آپ تحقیق کریں کہ وہاں لڑائی ہوئی، رائے میں زبردست لڑائی ہوئی. ابراہیم مسجد میں مشقیں ہو رہی تھی اور وہاں سے لڑائی شروع ہوئی. بعد میں لمبا واقعہ ہے، جب تحقیق کی گئی 500 یہودی رائے سے نکلا، اسرائیلی یہودی جنہوں نے پوری زندگی دی ہوئی تھی، اور وہاں پر وہ بیٹھے تھے، ان کے لیپ ٹاپ نکلے، نیچے پورا نظام نکلا، اور ہمارے ساتھی وہاں تھے مرکز میں. تو اس کے بعد 10 سال کے بعد پھر لڑائی ہوئی، وہاں پھر بہت سارے یہودی نکلے، وہاں جنگ کا بھی تلا گنگ، مختلف ایریوں کے لوگ وہ عینی شاہد ہے کہ وہاں سے بہت سارے یہودی گرفتار ہوئے. یہ سادے لوگ ہیں ہمارے ریبنڈ والے، ان کے پاس تحقیق تو ہے کوئی نہ. جو بڑا ایجنسیوں کا ٹاؤڑ یہودی نصرانی خفیہ ایجنسیوں والے وہ آتے ہم نے زندگی دے دی، یہ خوش ہو جاتے ہیں زندگی دے دی، لیکن اندر وہ پورا پلیت ہوتا ہے، اور اس ذریعے یہ کفریہ اصطلاحات جاری کرتی ہے بذریعہ ریب. آج یہی وجہ ہے، میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، آج اگر ان کی اصطلاحات دیکھو نا، کافر کو بھی کافر نہ کہا جائے، یہ کفریہ اصطلاحات ہے اور یہود کے ذریعے سے جاری کی گئی. اسی طریقہ سے جہاد کا انکار، یہ اس کی جو ان کے ہاں کوڈ اور اصطلاحات تھی، یہ انہی ایجنسیوں کے ذریعے ان کو استعمال کیا گیا. اسی طریقہ سے قرآن کی مخالفت، کعبہ کی، یعنی جتنے دجال کے مشن ہیں اور جن مشنوں پہ دجال کی آپ پوری تاریخ پڑھ لیں، دجالی نظام کے سارے وہ ارکان خفیہ یہودی اسرائیلی ایجنٹی اور تنظیمیں وہ مسلمانوں میں رائج کرنے کا ایک ہی لاہور سے رائے بند سے یہ ساری چیزیں اور وہ پھیلتی ہیں پورے مسلمانوں میں. آج آپ میری بات ذہن میں رکھ لیں، جو ناراض بیٹھے ہیں وہ بھی، اور اس کو نوٹ کر لو، اور پھر گھروں میں جا کے دجالی نظام کا بھی مطالعہ کریں اور ان کی سرگرمیوں کا بھی آپ 100% میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ یہ بات بالکل 100% سے اوپر ٹھیک ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا جلا کا آخر مال مسیح دجال، مشن وہی ہے. تو یہ یہود جاری کریں گے. عام مفسرین نے اس کا یہی معنی کیا. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ، حضرت البانی، وہ ایک اور معنی کرتی ہے، فرماتی ہیں رائنا کا معنی بنتا تھا ہماری نگہبانی کرو، نگرانی کرو. اب یہودی یہ لفظ جاری کر کے پھر اعتراض بناتے ہیں، ہاں توحید کا پتہ چل گیا نا، اپنی پوجا کروانا چاہتا ہے، اپنی پوجا، اور اس کے صحابی لوگوں کو توحید کا درس، اور خود کہلواتا ہے رائے نا، اے ساڈے نگران نگہبان. تو یہ خود شرک کرتے ہیں، ہمیں بڑی توحید کی دعوت دیتی ہیں. تو یوں تھا، اور یہ بات بھی آل عمران میں پڑھو گے، ما کان لبشر، یہودی آئے تھے عیسائی، انہوں نے کہا کہ محمد اپنی پوجا کروانا چاہتا ہے، یہ جو توحید کرتا ہے اس کا یہ مقصد. اللہ نے فرمایا یہ کسی نبی کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ ما کان لبشر یؤتی الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولیکن کونوا ربانیین. وہاں اس کا شان نزول دیکھنا. تو یہودی یوں کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ پہ پابندی لگا دی جس میں توحید کو خطرہ ہو اور جس میں مسلمانوں پہ اعتراض آتا ہو. حاصل کیا نکلا؟ قانون اور ضابطہ ایسا لفظ جس میں توہین رسالت کا شائبہ ہو، یا ایسا لفظ جس میں شرک کی بو ہو، تو ان الفاظ کو بولنا شریعت میں حرام ہے. ان الفاظ کو
بولو شابش، ان الفاظ کو بولنا حرام ہے. کیوں؟ کہ یہ تحفظ ہے بارڈر ہے توحید کا. تحفظ کس کا ہے؟ توحید کے ارد گرد یہ باڑ ہے. یہ حمایت التوحید، حراست التوحید. اس کا عنوان ہم کیا نام دیتے ہیں؟ حراست التوحید کی حراست. یہ آپ کو قرآن و سنت میں ملے گی. حفاظت، تو یہ حفاظت ہے. شرک کا ہر دروازہ بند کیا، ہر سبب جہاں ممکن تھا شرک کا پھیلنا بند کیا. تو وہ الفاظ پہ بھی پابندی ہے. اس لیے آج بھی کوئی لفظ جناب عام ہو گئے. کیا کہتے ہیں؟ حضرت مولانا دامت برکاتہم العالیہ. یہ دامت برکاتہم کیا ہے؟ اس کا معنی سوچا ہے؟ دامت کیا معنی؟ اس بزرگ کی برکتیں. تو برکتیں اس کی ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک. بزرگ مبارک بن سکتا ہے، مبارک نہیں. اس لیے دامت برکاتہم العالیہ یہ جملہ منہ میں شرک ہے. منہ شرک نہیں کہہ رہا، لیکن کیا ہے؟ منہ ہے. اگر بزرگوں کو برکات دہندہ سمجھا تو پکا مشرک ہے، لیکن نہیں تو یہ بھی منہ میں شرک ہے. اسی طرح خواجہ خان محمد کا اشتہار، وہ کتاب ہے، اس پہ انہوں نے لکھا قیوم زمان. قیوم ہونا کس کی شان ہے؟ اللہ لا الہ الحی القیوم. اب کسی بزرگ کو قیوم زمان کہنا یہ بھی منہ میں شرک اور خطرناک جملہ ہے. اس لیے دامت برکاتہم نہ کہا کرو. دامت برکاتہم العالیہ، بڑی برکتیں ہیں حضرت کی. نکلیں تو پتہ چلے برکتیں. برکات اللہ کی ہیں. تبارک اسم رب کا یہ آئے گا توحید برکتی اور شرک برکتی. اس لیے منہ لفظ. اسی طرح یا رسول اللہ کا لفظ ہے. یا رسول اللہ کے لفظ میں فی نفس سے کوئی قباحت نہیں، بالکل نہیں. توجہ ہے نا؟ چینی کھانے میں کوئی حرج ہے؟ گڑ کھانے میں. لیکن اگر شوگر کی مرض ہو تو اب چینی خراب نہیں ہے. کوئی آدمی چینی پہ ڈنڈا اٹھا کے پھرے تو چینی ٹھیک نہیں. چینی ٹھیک ہے، وہ شوگر کا مریض ہے، اس کے حق میں ٹھیک نہیں ہے. تو یا رسول اللہ کا لفظ تو پیارا لفظ ہے. کون اس کا منکر ہے؟ ہم تو نہیں ہیں. لفظ میں کوئی قباحت نہیں، بہت پیارا لفظ ہے. لیکن مسئلہ یہ بنا کہ لوگوں نے اس یا رسول اللہ سے حاضر ناظر کا عقیدہ رکھ لیا، سما سننے کا عقیدہ رکھ لیا کہ یا رسول اللہ جب کہتے ہیں آپ سنتے ہیں، یا رسول اللہ کہتے ہیں آپ حاضر ناظر ہیں. یہ شوگر ہے، یہ وہ کفر ہے، شرک ہے جو اصل آدمی کو ملت اسلام سے نکال دیتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں چونکہ اب شوگر کے مریض ہیں اور شرک کے مریض ہیں تو لفظ یا رسول اللہ کا عام استعمال عوام کے عقیدے کے لیے بگاڑ کا سبب نہ بن جائے اور جو حراست توحید ہے اس پر ضرب نہ لگ جائے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں عام یا رسول اللہ کا لفظ نہیں کہنا چاہیے. اور جہاں یہ خدشہ نہ ہو، مثلا ہم نماز میں پڑھتی ہے وہاں کوئی نہیں سنتا، ایسا ہوتا ہے ہم پڑھتے ہیں نا السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، تو وہاں پڑھتے ہیں. تو کوئی یا رسول اللہ کے لفظ میں کا بات نہیں. عقیدہ سما کا رکھ کے بولنا، حاضر ناظر کا عقیدہ رکھ کے بولنا یہ کفر ہے. کیونکہ ایسے مشرک پیدا ہو گئے تو اب احتیاط کرنی چاہیے تاکہ کسی مشرک کو موقع نہ ملے یا کوئی مشرک یا کوئی عوام دھوکے میں نہ پڑ جائے. تو یہ ایک مستقل باب ہے. لا تقولوا رائنا ایک مثال ذکر کی، اور قرآن ایک باب العلم دے رہا ہے کہ الفاظ موہم ہوں
محتمل جس میں توحید کو نقصان یا رسالت کی بے ادبی ہو تو ایسے الفاظ موہمہ کا استعمال کرنا یہ قرآن نے منع کر دیا ہے۔ یہ آپ کو کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ بعض لوگ ہوتے ہیں واہمی، اس دن ایک بابا مجھے کہتا ہے کہ حضور کو پاک نہیں کہنا چاہیے، حضور پاک، اللہ پاک ہے، حضور پاک نہیں ہے، دونوں کا فرق ہے۔ اللہ پاک ہے شریکوں سے، سبحان اللہ، اور رسول پاک ہے گناہوں سے، معصوم ہے۔ تو وہ صرف وہ الفاظ جو کوڈ بن چکے ہیں مشرکین کا یا بہانہ بن چکی ہے وہ ہیں حراست التوحید کے باب سے۔ ہاں، لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب زجر، ذرا بھی پسند نہیں کرتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا من اہل الکتاب، خواہ اہل کتاب ہوں، یہ الذین کا بیان ہے، بل المشرکین، اور نہ مشرک کو، ان ینزل علیکم من خیر، یہ کہ اتارا جائے اوپر تمہارے کوئی خیر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یہ خیر سے مراد وہی نصرت، رحمت، کوئی چیز بھی ہو، واللہ یختص برحمتہ، اللہ ہی خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ صاحب فضل عظیم کا، بڑے فضلوں والا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔